بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استأذن عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ علی معاویۃ رضی اللہ عنہم وقد علقت عنده بطون قریش وسعید بن العاص جالس عن یمینہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہیں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مجلس میں اجازت چاہتے ہیں بیٹھنے کے لیے کہ حضرت مجھے اپنی مجلس میں بیٹھنے کی اجازت دے دیجیے، کیونکہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس قریش کے مختلف خاندان بیٹھے ہوئے تھے، قریش کے مختلف خاندان بیٹھے ہوئے تھے، اور حضرت سعید بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دائیں جانب بیٹھے ہوئے تھے۔ جالسن عن یمینہ، دائیں جانب بیٹھے ہوئے تھے سعید بن عاص۔ فلما رآہ معاویۃ مقبلا قال یا سعید، پھر جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو آتے ہوئے دیکھا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آ رہے ہیں، تو انہوں نے حضرت معاویہ نے کہا یا سعید، اے سعید، واللہ لألقین علی ابن عباس رضی اللہ عنہما مسائل یعی بجوابہا، کہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ایسے سوال کروں گا کہ وہ ان کا جواب نہیں دے سکے گا۔ کون کہہ رہے ہیں اس بات کو؟ حضرت معاویہ کہہ رہے ہیں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے میں ایسے سوال کروں گا کہ وہ ان کا جواب نہیں دے سکیں گے۔ یہ بات سن کر حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے کہی کہ ایسا نہیں حضرت، ان جیسا آدمی جیسے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہیں، ان جیسے آدمی کے لیے ایسے سوالوں کے جوابات دینا کوئی مشکل نہیں ہے۔ کسی آپ سوال کریں اور ان کا جواب نہ دیں تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما جیسے شخص کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو جب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آ کر بیٹھ گئے، فلما جلس قال له معاویہ، پھر جب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیٹھ گئے تو حضرت معاویہ نے ان سے کہا ما تقول فی ابی بکر رضی اللہ عنہ، اے عبداللہ بن عباس، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ ان کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ کیا رائے ہے آپ لوگوں کی؟ تو انہوں نے کہا قال رحم اللہ ابا بکر، کہ اللہ تبارک و تعالی ابو بکر پر رحم فرمائے، ابو بکر پر رحم فرمائے۔ اب ان کی خصوصیات کو بیان فرما رہے ہیں کہ ان کے اندر کیسے عادت اخلاق تھے، کیا صفات تھی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آگے فرما رہے ہیں کہ واللہ للقرآن تالیا وعن الیمین نائبا وعن الفحشاء ساہیا وعن المنکر ناہیا، کہ اللہ کی قسم قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے بندے تھے اور کجی سے دور اور برائی سے روکنے والے بندے تھے، اور برائی سے روکنے والے اور برائی سے غفلت برتنے والے بندے تھے۔ وبدینہ عارفا، اور اپنے دین کو خوب پہچاننے والے، اپنے دین کو خوب اچھی طرح جاننے والے بندے تھے۔ ومن اللہ خائفا، اور اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ وباللیل قائما، اور راتوں کو قیام کرنے والے یعنی کہ نماز پڑھنے والے تھے، پوری رات نماز پڑھتے تھے۔ وبالنہار صائما، اور دن کو روزے رکھنے والے تھے، دن کو روزے رکھتے، رات کو قیام کرتے، اور اللہ کا خوف دل میں بے حد تھا۔ ومن دنیاہ سالما وعلی عدل البریۃ عازما وبالمعروف آمرا والیہ سائرا وفی الاحوال شاکرا، اور دنیا سے محفوظ اور مخلوق پر عدل و انصاف کرنے والے تھے، اور خود بھی نیکی پر عمل کرتے تھے، دوسروں کو بھی
حکم دیتے تھے. ایسے نہیں کہ خود تو عمل نہیں کر رہے نیکی پر اور دوسرے کو حکم دے رہے ہیں، بلکہ جس کام کو خود کر رہے ہیں، جس نیکی کو خود کر رہے ہیں، اسی نیکی کو دوسرے کو دعوت دینے والے تھے. وفی الاحوال شاکر، تمام احوال میں اللہ کا شکر ادا کرنے والے تھے. حالات چاہے کیسے ہوں، اچھے ہوں یا برے ہوں، مصیبت ہو یا پریشانی ہو، غم ہو، فکر ہو، خوشی ہو، تو ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا کرتے تھے؟ شکر ادا کرتے تھے. وَلِلَّهِ فِي الْغُدُوِّ وَالرَّوَاحِ ذَاكِرًا وَلِنَفْسِهِ بِالْمَصَالِحِ قَاهِرًا، کہ صبح شام اللہ کا ذکر کرنے والے بندے تھے. صبح شام اللہ کا ذکر کرتے تھے اور دین کی ضرورتوں کے لیے اور دینی ضرورتوں کے لیے اپنے نفس کو دبانے والے تھے. دینی تقاضا کوئی آیا تو اپنے نفس کو دبا دیا. دنیا کے لیے اس کو دبا دے نہیں، پہلے دین کا تقاضا بعد میں دنیا، پہلے دین پھر دنیا. آگے فرما رہے ہیں کہ فاق اصحابہ ورعا وکفافا وزہدا وعفافا وبرا وحیاطتا وزہادتا وکفاءتا فأعقب اللہ من صلبہ اللعائن الی یوم القیامہ، کہ یہ اپنے ساتھیوں میں سب سے اونچے والے تھے، اپنے ساتھیوں سے آگے تھے. اپنے ساتھیوں سے آگے تھے کن کن کاموں میں؟ کہ وہ پرہیزگاری اور قناعت میں، زہد اور پاک دانی میں، نیکی اور احتیاط میں. زہد و تقوی، پرہیزگاری میں، پاک دامنی میں اور نیکی میں، احتیاط برتنے میں، اور دنیا سے بے رغبتی میں، دنیا سے بڑی بے رغبتی تھی، اور حسن سلوک کے ساتھ اچھا بدلہ دینے والے تھے. حسن سلوک کے ساتھ اچھا بدلہ دینے والے تھے. یہ اپنے تمام ساتھیوں میں اوپر تھے، آگے تھے. اور پھر فرمایا آخر میں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص پر قیامت کے دن تک لعنت فرمائے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہے، ان کو پر عیب لگائے، ایسا آدمی پر قیامت تک کے لیے لعنت ہے. تو یہ خصوصیات، یہ صفات حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت بیان فرمائی. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کی زندگیوں میں یہ خصوصیات اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے. Meow.